السلام علیکم جی، ویلکم ٹو سوشل سپیک. میں علی سلمان اور ہمارا پچھلے ہفتے کا حملے کا ایپیسوڈ جو آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا. خالد فرشوری بھائی ہمارے مہمان ہیں اور کیا مزہ آیا تھا ان سے باتیں کر کے. بٹ آئی ٹیل یو واٹ، آئی ایم مور ایکسائٹیڈ ٹوڈے، ناٹ اونلی فار دا فیکٹ دیٹ میں نے جاتے ہوئے پچھلے ہفتے ان کو ایک سوال پیش کیا تھا ان کی خدمت میں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا ایک جینون اتحاد ٹائپ کو سین بنتا تھا، یٹ دے ریفیوزڈ. پی ٹی آئی ریفیوزڈ. بہت سارے لوگوں کی تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ اگر یہ مل جاتے، خان صاحب جیل سے باہر آ جاتے، پارلیمنٹ میں بیٹھتے، باہر ہوتے، ان کو تھاٹ پروسیس تھوڑا زیادہ ہو جاتا. بٹ اینی ویز ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، خالد بھائی نے اوور دا لاسٹ 1 decade ایک اپنا نام انڈورس کر دیا ہوا ہے ٹو ٹاک اباؤٹ اے سبجیکٹ دیٹ اے لاٹ آف پیپل آر اسکیپٹیکل ٹاکنگ اباؤٹ. وہ کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. خالد بھائی آج پھر ہمارے گیسٹ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی، خان صاحب باہر آ جائیں، نہیں آئے، بہتر ہو، اچھا ہو، کیا آپ کا جرنلسٹک پرسپیکٹو کیا ہے؟ یار میرا جرنلسٹک پرسپیکٹو یہ ہے کہ اللہ کرے خان صاحب باہر آئیں، اللہ کرے خان صاحب اپنے غصے کو جو ہے وہ جیل کی دیواروں کے اندر کہیں چن کر آ جائیں، اور پی ٹی آئی والے جتنے بھی ان کے چاہے مداح ہیں چاہے ان کے لیڈرز ہیں، وہ اپنے اندر سے یہ جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی پاکستان سوچ ہے اس کو نکالیں. یہ جو عادل راجہ ٹائپ کی سوچ ہے اس کو نکال کے باہر پھینکیں. حیدر مہدی، عادل راجہ، اب تو سلمان احمد بھی بڑے جنونی ہو گئے. ہاں، ان سب کو نکال کے باہر اس سوچ کو نکال کے باہر پھینکیں اور قومی دھارے کے اندر آئیں، سیاست کریں، بہترین اپوزیشن کریں، بہترین گورنمنٹ کریں، ہرائیں، نون لیگ کو بھی ہرائیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کو بھی ہرائیں اور رچ کے حکومت کریں. لیکن یہ جو بیانیہ بنا کے حکومت کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹرب کر دینا. جمہوریت ضروری ہے، لیکن اگر جمہوریت میں بہت سارے لوگ غلط بات کہہ رہے ہیں تو اس کو نہیں مانا جائے. ان کی سوچ اللہ کرے چینج ہو اور وہ لوگ بھی جو ہے وہ پاکستان کے حق میں سوچیں، اس ملک کے معاشی حالات کے حق میں سوچیں، بین الاقوامی تعلقات کے حق میں سوچیں، آئی ایم ایف کے مسائل کے حق میں سوچیں، اور سب مل بیٹھیں ایک جگہ پر، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو. یہ سب مل کے اور کوئی ایسی حکومت بنا لیں کہ جس میں عوام کو تھوڑا سا اتنا ریلیف ملے کہ بھائی ہمیں اپنے گھر کے باہر جو گٹر کی لائن پانی سے مل گئی ہے اس کے بارے میں چیخنے کا ہمیں ٹائم نہیں ہے. اب ہماری سوچ وہاں نہیں جاتی کہ ہمیں ایٹ لیسٹ پینے کا صاف پانی تو دو. اب ہم اس چکر میں ہوتے ہیں آج عدالت کا فیصلہ کیا آئے گا، فلاں آدمی کو بیل آؤٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں کا. حالانکہ یہ پبلک ایشوز نہیں ہیں، پبلک ایشوز کی طرف اب ہم جا نہیں رہے. اب لوگ پیٹرول چاہے 300 روپے کا بھی ہو جائے تو علی سلمان بھائی لوگ اب اس کے اوپر آواز اٹھانے کی سکت نہیں رہی. اس پہ یہ مجھے بتائیں کہ کیا سوشل میڈیا 5th جنریشن وار ہمارے اوپر ہی نہیں شروع ہو گئی ہوئی ہے؟ مجھے جو ڈر لگتا ہے نا خالد بھائی وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے نا وہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ ہو گیا ہوا ہے، اور جو ہمارے مین ایشوز ہیں وہ فلٹر ہو جاتے ہیں، اور اتنا جو نان ایشوز ہیں وہ ہمارے سسٹم کے اندر جا رہے ہیں اور ہماری سوچ بالکل معاف ہو کے رہ گئی ہوئی ہے. کر دیا گیا ہے نا. بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی نان ایشوز کی طرف پھنسا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ایشوز بھول گئے ہیں کہ بھائی میرا بنیادی مسئلہ صاف پینے کا پانی ہے، میرا بنیادی مسئلہ میرے گھر کے باہر کی سڑک ہے، میں ٹیکس پیئر ہوں جس حد تک بھی، تو میرے بھی کچھ حقوق ہیں، میں ان پہ نہیں جاتا. اب میں سوچتا ہی صبح اٹھ کے یہ سوچتا ہوں کہ یار جلدی سے ٹی وی لگا کے دیکھو کہ آج عدالت نے کیا فیصلہ لیا، آج فلاں بندے نے حلف اٹھایا، فلاں آدمی نااہل ہوا یا نہیں ہوا. جی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یار، لیکن پبلک کو ادھر پھنسا دیا گیا. اچھا یہ بتائیں دو امپورٹنٹ ایشوز، دین وی چینج دا سبجیکٹ. سوشل میڈیا پہ آزادی، اس کی جو پابندی ہے یا جو سینسرشپ ہے وہ کون لگائے گا اور وہ کیوں نہیں لگ رہی؟ کیا پیمرا جب بھی اس کے اوپر کچھ ایکشن لینے کی بات ہوتی ہے تو شور مچنا شروع ہو جاتا ہے؟ وائس سو، اور کتنی ضروری ہے وہ کہ اس کی سینسرشپ ہونی چاہیے؟ یار سینسرشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اب یہ جو آپ کے ٹی وی شوز، ٹاک شوز ہیں، اب ان کی وہ مار نہیں رہی جو پہلے تھی کسی زمانے میں. اب مجھے نہیں لگتا کہ اتنی ریٹنگ ہے یہ 8 سے 11 بجے تک کے شوز کی. جس طرح مارننگ شوز کا سلسلہ ختم ہو گیا، لوگ فیڈ اپ ہو گئے دیکھ کے ایک جیسی چیزیں، اسٹیریوٹیپیکل چیزیں. اسی طرح جو ہے وہ سب کچھ جو ٹاک شوز میں، پولیٹیکل ٹاک شوز میں ہو رہا تھا، وہ بھی لوگ اب فیڈ اپ ہو گئے. انہوں نے کہا یار وہی باتیں، وہی ایشوز، جس چینل پہ آپ جائیں وہاں پہ وہی سارے گیسٹ، وہی والا میزبان، وہی باتیں، ہر آدمی ایک ہی سی بات کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اب اس سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ بحث شروع ہوئی ہے نا، وہی لوگ جن کا شو کوئی ٹی وی پہ دیکھنے کو تیار نہیں تھا، اب وہ ایک اور روپ دھار کے وہ اپنے یوٹیوب چینل کھول کر آ گئے، اور وہاں پر وہ جو
تھوڑی بہت سینسرشپ اس ان ہاؤس ٹی وی چینل کی تھی, اب وہ اس سے بھی مادر پدر آزاد ہو گئے, اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ اس کا کوئی پیر ہے, لیکن وہ لوگوں کی اوپینین میکنگ کر رہی ہیں چیزیں, وہ لوگوں کو ورغلا رہی ہیں, ورغلانا از اے بیٹر وہ ورڈ. لوگوں کو ورغلا رہی ہیں, اور کچے دماغوں کو جو ہے نا وہ ایک عجیب سمت میں ڈائیورٹ کر رہی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے چاہے سختی کرنا پڑے, چاہے اس کے لیے جو ہے کچھ دن کے لیے کسی چیز کو بند کرنا پڑے, لیکن ان لوگوں کو ڈسکریج ہونا چاہیے. ڈن ہو گیا, ڈسکریج ہونا چاہیے, پوائنٹ ٹیکن. میں اب آتا ہوں بڑے انٹرسٹنگ سبجیکٹ پہ. بشرا آپا کو میں نے بتایا, بشرا انصاری کو, کہ آپ کے والد صاحب احمد بشیر کا میں بڑا فین ہوں. کہتی ہائی مر جاؤں کیوں؟ میں کہا میں ان کے خاکے پڑھتا تھا, اور میں کہا میں اس جنریشن میں, اس میں نور الحسن سے میری اکثر بات ہوتی ہے, یا نبیل بھائی سے, یا نعمان اجاز سے. میں نے کہا میں نے پی ٹی وی کا وہ ٹائم نہیں دیکھا کہ جہاں احمد بشیر صاحب, اشفاق احمد صاحب, عبدال بیلا صاحب اور یہ سارے لیجنڈس تھے. تو میں نے کہا مجھے تو we started talking about different subjects. تو بشرا انصاری آپس سے میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے والد احمد بشیر کے خاکوں کا میں بڑا فین ہوں, اور میں نے کہا I've missed the time کہ جہاں پہ وہ عظیم لیجنڈز ہوتے تھے پی ٹی وی پہ, اشفاق احمد صاحب, آپ کے والد عبدال بیلا صاحب, اور پھر رئیس امروئی صاحب, جن کو میں پاکستان کا سیگمنٹ فائٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر آپ نے جنات اور جنسیات نہیں پڑھی آپ کبھی سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ یہ کتنا آپس میں, تھینک یو راجر, یہ اوور لیپ کرتا ہوا سبجیکٹ ہے. تو مجھے بتا رہی تھی, میں تو آئے تجھے پتہ ہی نہیں, میں تو ان کے گھر جاتی تھی, وہ درخت پہ الٹے لٹکے ہوا کرتے تھے. تو یہ چلے, یہ تو ایک وہ ہو گیا نا, ریفرنس ہو گیا. آپ نے اجازت سے اس سبجیکٹ پہ بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے, جنات اسپیشلی. اب سائیکلوجیکلی اسپیکنگ, اب ہمیں تو دین میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کا وجود ہے, وہ سب ہے, لیکن یہ لوگوں سے اپنے آپ کو اوائڈ کرتے ہیں, انٹریکشن اوائڈ کرتے ہیں. بٹ دین وی کیپ ہیئرنگ کہ ان کا وجود ہے, فزیکلی انٹریکٹ ہوتا ہے, بعض جگہوں پہ یہ ہوتے بھی ہیں. آپ نے ان کو فزیکلی ریسرچ کی ہے, یہ جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ ایوری باڈی وانٹس ٹو نو اباؤٹ, اینڈ ہاؤ ڈیڈ اٹ سٹارٹ؟ یار یہ بات ہے علی بھائی 1996 کی, جب میں اخبار جہاں میں تھا, مطلب اس وقت میں ایڈیٹر نہیں بنا تھا. تو ایک میٹنگ میں ڈسکس ہوا کہ جی فیچرز لکھیں گے سب لوگ. تو جب میری باری آئی تو میں کٹ رہا تھا کہ میں نہ لکھوں فیچر, جو میں کام کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں. تو میں نے کہا کہ جی فلاں, انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا بلوا ہو جائے گا. میں نے کہا فلاں موضوع, وہ سارے میں نے جان بوجھ کے ایسے موضوعات دیے کہ میری جان چھوٹ. کنٹروورشل. جب میری جان نہ چھوٹی کسی طرح, تو مجھے ایک سرخی میرے ذہن میں آئی, جس کا اس وقت تک میرے تیاری سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ میں اس کو کچھ کروں گا بھی یا نہیں. تو وہ سرخی تھی کراچی کے 40 آصف زدہ گھر. او واو. تو وہ جو ہمارے ایڈیٹر ان چیف تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, میر جاوید رحمان صاحب, تو انہوں نے کہا بس یہی ہے, اسی پہ کریں گے اب آپ. اب مجھے کرنا پڑا وہ, اور میں نے بڑی تلاش کی. کوئی 1.5-2 مہینے بعد میرا وہ فیچر تیار ہوا, کراچی کے 40 آصف زدہ گھر. اس میں نے لوکیٹ کر دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر جو ہے وہ آصف زدہ گھر موجود ہیں. کیسے لوکیٹ کیا؟ مطلب ایک 40 گھروں کا میں نے ایک بنچ بنایا جو مجھے لگے کہ یہ موسٹ ہانٹیڈ ہے, اور میں نے ان مکینوں سے بات کی, اور پھر میں نے وہ جگہ کو ہائڈ کر کے, اگر وہ ناظم آباد میں تھا تو میں نے اس کو کہیں اور کر دیا تاکہ ان کی جگہ بھی بدنام نہ ہو, اور وہ 40 آصف زدہ گھر ہم نے دے دیے. جب وہ چھپ گیا فیچر, تو میرے گھر کے باہر ایک ملنگ بیٹھتا تھا, اور رات کو ہم دوست, ایک کچا ہوٹل تھا, وہاں بیٹھ کے چائے پیتے تھے سب. تو اس ملنگ کو, جس کو میں سمجھتا تھا اس کو پشتو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی ہوگی, وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے اس میں تشنگی ہے. تو مجھے پہلے تو یہی حیرت ہوئی کہ اس آدمی نے تشنگی کیسے کہہ دیا. آج کل تو بہت کم لوگ تشنگی کہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں وہ تشنگی کہتے ہیں اس کو. تو میں نے کہا کہ جی کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا کہ یہ جس کے لیے آپ نے لکھا ہے یہ انہوں نے بھی پڑھا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک اور قسط آئے گی. تو میں نے کہا بھائی صاحب اور کوئی قسط نہیں آئے گی, فیچر جو ہے وہ ایک ہی قسط ہوتی ہے, اب نہیں ہوگی. یہ کہہ کے وہ بات ختم ہو گئی. اور میں نے چوکیدار کو بھی محلے کہا, میں نے کہا یار یہ یہاں بیٹھتا ہے رات بھر, لوگ اس سے جو ہے وہ تعویذ لکھوا رہے ہوتے ہیں, اس کو ہٹاؤ, یہ چرسی موالی جمع ہوتا ہے. اس نے کہا بھائی اس کو کچھ نہیں کہنا, اللہ لوگ ہے. کوئی 3 دن بعد جاوید صاحب لندن سے واپس آئے, اور وہ پرچہ اخبار جہاں لہراتے ہوئے میرے پاس. انہوں نے کہا یار یہ تو آپ نے صرف لوکیٹ کر دیا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے, ادھر کون رہتا ہے, اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی تو بتائیں. کہ چھن چھن کی آوازیں آ رہی ہیں, خون کے چھینٹے آ جاتے ہیں, لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی, یہ بتائیں نا آپ. تو میں نے کہا جاوید صاحب یہ تو مجھے بابا جی ملے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ قسط آئے گی, اور میں نے منع کیا تھا. انہوں نے کہا بھائی وہ بابا جی بھی فراڈ, آپ بھی فکشن, جو کچھ لکھا ہے یہ سب جھوٹ.
لیکن چونکہ اخبار بک رہا ہے لہٰذا آپ یہ کریں بھائی بس. پھر میں نے اس کی ایک اور قسط کی اور اس کے اندر میں نے یہ سب کچھ لوکیٹ کیا کہ ایک گھر ایسا ہے کہ جہاں پر لڑکی جو ہے وہ دلہن بن جاتی ہے اور وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ کسی سے باتیں کرتی ہے. جب اس کا رشتہ آتا ہے, یہ فیڈرل بی ایریا بلاک 6 کا ایک گھر تھا, جب اس کا رشتہ آتا ہے تو اس لڑکی کے اندر سے ایک مردانہ آواز میں کوئی بولنا شروع کرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں کروں گا بھاگ جاؤ, تو وہ لڑکے والے جو بھاگ جاتے ہیں, تو وہ شادی نہیں ہونے دے رہے تھے. اس قسم کے کیسز میں نے اس کے اندر لکھے اور وہ 1996 میں 2 قسطیں چھپ کے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. پھر 2010 میں مجھے خود اتنی چیزیں میرے پاس جمع ہو گئیں کہ پھر میں نے وہ اخبار جہاں میں ایک اور سلسلہ شروع کیا جس میں میں نے یہ ثابت کیا, وہ ایک اللہ کی طرف سے کوئی تھیوری میرے ذہن میں آئی کہ یہ جو ٹنوں کے حساب سے علی سلمان صاحب اس شہر میں, اس ملک میں, اس دنیا میں مٹھائیاں بنتی ہیں, اس کا بائر کون ہے. اب لوگ کسی خوشی میں بھی گھر پہ مٹھائی نہیں لے جاتے, اب جو ہے کیک چلا جاتا ہے, کوئی سالگرہ کے موقع پہ آپ کسی کو ڈائن آؤٹ کرا دیتے ہیں. لیکن مٹھائیوں کی پروڈکشن بڑھتی جا رہی ہے. لیکن مٹھائی بڑھ رہی ہے اور وہ اس کی کھپت کہاں ہے وہ تو میں نے ایک اس پہ پوری ایک قسط کی تو مجھے پتہ لگا کہ جی بات یہ ہے کہ مٹھائی کا اصل بائر جو ہے وہ انسان نہیں ہے, خوشبو کا اصل بائر جو ہے وہ انسان نہیں ہے. مٹھائی کی دکانوں کے اوپر یہ جو بڑے بڑے تغرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے ہوتے ہیں, خانہ کعبہ لگا ہوتا ہے, مساجد لگی ہوتی ہیں اور وہ باریش لوگ ہوتے ہیں, وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے. تو وہ مٹھائی فروش کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو ہم سے 1 کلو لے جائیں گے, 2 کلو لے جائیں گے, جو بلک میں لے جائے گا وہ آپ نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت تک میں صرف لکھ رہا تھا چیزیں, کیونکہ اس وقت تک یہ 2010 میں مجھے کوئی موقع نہیں ملا تھا کہ میں اس کو ٹی وی پر بھی کر سکوں گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ آتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ وہ دراز قد ہوتے ہیں. ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے. اور کیا پہچان ہے؟ اور پہچان یہ ہے کہ وہ بلک میں لیتے ہیں. اور ایک پہچان یہ ہے کہ وہ کرارے نوٹ دیتے ہیں اور وہ بھاؤ تاؤ نہیں کرتے, اور ان سے ہاتھ ملاؤ تو ان کے ہاتھ میں ہڈی نہیں ہوتی. تو میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایسے لکھی جیسے آپ جب اس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں وہ, تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی آپ کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے. اور علی بھائی میں اس بات کو, یہ رسک میرے ہاتھ میں ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے ان میں سے بہت ساری چیزیں نہیں لکھی, صرف میرا پین چلا, اور وہ کوئی ایسی طاقت تھی جس نے وہ بہت ساری چیزیں لکھوائیں. اور میرے خیال میں میرے ذریعے میں اپنے آپ کو, لوگ ہنستے بھی ہیں, کہتا ہوں بھائی میں ان کا پبلک ریلیشن آفیسر ہوں, وہ میرے ذریعے سے شاید اپنی کوئی چیزیں مجھے کہلواتے ہیں, مجھے کہیں سے موقع مل جاتا ہے, میں اس کو کسی ٹی وی چینل پہ کہہ دیتا ہوں, یا ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ موضوع اس لیے نکلا ہو کہ کچھ بات جو ہے وہ کلیئر کروانا چاہتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ وہ نظر آئے فلاں شو میں, جو آپ کہہ رہے تھے وہ یوٹیوب پر بھی ہے. تو میں نے کہا وہ میری وجہ سے نظر نہیں آئے, ان کی مرضی تھی تو وہ نظر آ گئے. وہ ایک کمٹمنٹ تھا کہ جمیل جن کا وہ ایپیسوڈ تھا ایکسپریس پر ہیرو ٹی وی میں, تو جس کے گھر میں وہ تھا نارتھ کراچی کی ایک بیلکنی میں وہ جمیل جن رہتا تھا, تو جن صاحب کے گھر رہتا تھا, ان سے میں نے کہا جی مجھے ملوانے لے چلیں. تو وہ لے گئے, انہوں نے کہا کہ جمیل جو ہے اس وقت نماز پڑھنے گیا ہے. میں نے کہا اچھا جی تو کب آئے گا؟ تو انہوں نے کہا خالد بھائی عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, اب میرے خیال میں وہ نہیں آئے گا, وہ کل آئے گا. مطلب انہوں نے مجھ سے نہیں ملوایا. میں نے کہا اچھا, خالد شاہ نام تھا. میں نے کہا خالد بھائی بہت بہت شکریہ. اور میں نے دفتر جا کے جب اس کو ایڈٹ کر رہا تھا تو میں نے نریٹ کیا کہ اب سے چند سیکنڈ بعد آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر وہ دیکھیں گے جو آج تک آپ نے نہیں دیکھا. ملاحظہ فرمائیں, میرے اور خالد شاہ کے بیچ میں سے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کون گزر گیا. اور یہ کہہ کے ایک چیز آئی اور چلی گئی. اور خالد شاہ کے گھر والے بھی اس بات پہ, وہ جو یوٹیوب کے اوپر جو ریکارڈڈ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ آدمی کون ہے. جو میرے ایڈیٹرز تھے, جو اینالیسٹ تھے, جو اس کام کے ماہر چیتے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے جی یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں, میں نے تو کچھ نہیں کیا. اسی طرح درخت کی چھال کے اوپر جو مجھے کسی نے بتایا, میں یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کس نے بتایا, کہ جس درخت پر یہ مخلوق ہوگی اس کی چھال پر اس کی چھاپ آ جاتی. اچھا. اور جب ہم نے پہلی دفعہ یہ کیا تو میں نے, عمران غوری ہمارا کیمرہ مین تھا ایکسپریس کی, میں نے کہا بھائی یہ درخت ہے, ہم گئے کہیں گارڈن ایسٹ میں, اور میں نے کہا اس درخت کو شوٹ کر لے. وہ بیچارہ شوٹ کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے یار خالد بھائی کیوں الو بنا رہا ہے. میں نے کہا ابھی تو کرنا شوٹ کر لگا ہے کیا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, تم اس کو پورا اوپر سے نیچے تک چاروں طرف سے شوٹ کر کے دفتر لے چلو. جب ہم ایڈٹ پہ بیٹھے
تو پہلے ایک شکل نظر آئی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر گنتی ختم ہو گئی. اور وہ میں نے پھر سرکلز بنا کے پہلے اخبار جہاں میں کیا تھا, پھر میں نے وہاں پر وہ کیا, اور ان کے جو نام میں نے لیے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ نام کیا تھے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو جب تک میں وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھوں گا میں وہ نام آپ کو نہیں بتا سکتا. جب میں نے ہم ٹی وی پر ہم نیوز وہ جو فہد مصطفیٰ والا شو ہوتا تھا, میں نے مارننگ شو جو ہوتا تھا کرن خان اور وہ کرتے تھے, تو میں نے 2.5 گھنٹے کے 2 ایپیسوڈز کیے اور بغیر کسی ویجول سپورٹ کے کیے. اور وہاں پر مجھے پتہ لگا کہ اس نے سارے وہ اخبار جہاں کے جو میرے تھے آرٹیکلز ان کو بڑھا کر کے پیچھے بلو اپ کیا ہوا تھا, اور بڑی تیاری تھی اس کی. اس نے کہا کہ جی اب آپ یہ بتائیں, اب یہ بتائیں, آپ بتائیں کہ آپ ان کے دنیا میں جا چکے ہیں. میں نے کہا ہاں میں گیا ہوں. میں سمجھ رہا تھا یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا, وہ وقفے میں بات ہو رہی تھی. میں نے کہا ہاں میں گیا ہوں. تو کہنے لگے تو آپ واپس کیسے؟ میں نے کہا واپس بہت سے لوگ نہیں بھی آتے ہیں, لیکن تم سمجھ لو کہ میں جرنلسٹ ڈسکاؤنٹ پہ گیا تھا تو میں واپس آ گیا. تو آپ نے کیا دیکھا وہاں؟ تو میں نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ کیسی جگہ تھی. تو میں نے کہا یار میں جو امیجن کر سکتا ہوں ایک انسان کے طور پہ, وہ ایسی جگہ تھی کہ آپ جو بھوربن کی کافی شاپ ہے, پی سی بھوربن کی, اگر آپ اس سے کھڑے ہو کے نیچے سامنے ہاں, اگر آپ کو ویلی نظر آپ کو ایک ویلی نظر آئے گی. تو میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس ٹائپ کی جگہ تھی, اور وہاں دکانیں بھی تھیں اور وہاں لوگ بھی تھے, لیکن وہ جو تھے وہ بڑے حسین اور جمیل اور بہت خوبصورت لوگ تھے. تو میرا تصور تھا کہ ان کے 2 سینگ ہوں گے اور بڑے بڑے دانت ہوں گے اور بڑا قد ہوگا, اور وہ نہیں تھا. تو پھر میرے ساتھ کچھ وکٹمز بھی تھے اس اگلے دن, جب 1-2.5 گھنٹے کا میرے ساتھ انہوں نے کیا تھا. پھر انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ آپ کچھ لوگوں کو لائیں, تو بمشکل میں نے راضی کیا. تو ان خاتون نے جب اس نے پوچھا کہ آپ بھی گئی ہیں, تو اس نے کہا میں بھی گئی ہوں. آپ نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے جو ہے وہ پوری کالونی دیکھی, اور وہ بہت بھیانک لوگ تھے, اور وہ آپ سمجھ لیں وہ نیوڈسٹ کالونی تھی, انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے, اور وہ بھی کسی وجہ سے وہ واپس آ گئیں. لیکن یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اور آپ کے اپنے بھی علم میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ اچانک کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. میں وہ نامعلوم افراد یا وہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں آپ کی زندگی سے اچانک چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں گئے. ان کو وہ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ, اور پھر وہ واپس نہیں آتے. وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں, وہ لڑکیاں, اور وہ متس ہیں ساری کہ جی فلاں لڑکی کے بال بڑے اچھے تھے, وہ مغرب کے بعد نہا کے نکلی تھی تو وہ گیلے بال تھے, وہ عاشق ہو گیا. ہوتے ہیں, عاشق بھی ہوتے ہیں, شادیاں بھی کرتے ہیں, آپ کے گھروں میں بھی رہتے ہیں, آپ کو نظر بھی آتے ہیں, اپنی نشانیاں بھی چھوڑتے ہیں, آپ کو بھگا بھی دیتے ہیں, اور اس حد تک بھی یوز ٹو بی فرینڈ ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کہ اس شہر میں جہاں کراچی میں اور آپ رہتے ہیں, وہاں پر ایسے سینکڑوں گھر ہیں کہ جس میں ایک فیملی ممبرز کے طور پہ اللہ کی یہ مخلوق ساتھ رہتی ہے. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کی نیچر میں, ان کی سرشت میں شامل ہے. یہ وہ مخلوق ہے کہ جو اپنا نام تک سچ نہیں بتاتی. یہ جھوٹی مخلوق ہے. یہ عورت ہوگی تو کہے گا میں مرد ہوں, یہ بچہ ہوگا تو کہے گا میں بڈھا ہوں, یہ 1350 سال کا ہوگا تو یہ کہے گا کہ میں 100 سال کا ہوں, لیکن یہ سچ نہیں بولتے. اور ان کی عدالتیں لگتی ہیں کراچی کے اندر, سفاری پارک میں اور خداداد کالونی میں. 2 عدالتیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہاں لگتی ہیں. یہ کیسز وہاں جاتے ہیں. یہ عقل سے عاری مخلوق ہے, ان کو لاجک سے بے بہرا ہیں بالکل. اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عامل مل جائے کہ جو کمرشل نہیں ہوتا, اور وہ بہت کم ہوتے ہیں, وہ اللہ کی مرضی ہوگی تب وہ ملے گا, ورنہ ایسے کئی کیسز ہیں کہ یہ گون کیسز کہلاتے ہیں. گیا تو گیا, بس ان کے حملے سے بچتا کوئی نہیں, یہ مار کے دم لیتے ہیں. اگر وہ کیس جنات کی عدالت میں جائے گا تو وہاں پر آپ کا جو وکیل ہے, جو عامل ہے, وہ جا کر یہ ثابت کرے گا کہ یہ علی سلمان نے, وہ کہے گا کہ جی علی سلمان نے میرا بچہ مارا. کیسے مارا بھائی؟ کہ جی وہ واش روم میں چھپکلی تھی, اس نے مار دی. تو اب یہ ثابت کرنا میرا یا اس وکیل کا کام ہے کہ تم چھپکلی کی شکل میں کیوں تھے, علی سلمان نے تمہارا بچہ نہیں مارا, اس کی جان چھوڑو, اس نے چھپکلی ماری. یہ ثابت نہیں ہوتا. اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ مانتے نہیں اس بات کو, لیکن یہ ان کے یہاں بھی قتل کے جرم میں اٹھتا ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط مار دیا اس بندے کو, تو یہ قتل کے جرم میں اٹھے گا, اور ان کے یہاں بھی سزائے موت ہے اس کی. لیکن وہ کیسز مشکل جاتے ہیں. وہ بڑے بزرگ لوگ ہیں جو اس عدالت میں بیٹھتے ہیں, وہ جھومتے رہتے ہیں, وہ 2 زانو بیٹھتے ہیں,
وہ مسلمان ہیں, یعنی جنات آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ نوٹوں سے بھری ہوئی پلیٹ بھی رکھ دے گا, مٹھائی بھی آ جائے گی, سونے کی اینٹ بھی آ جائے گی, لیکن وہ کہیں سے لائے گا اور کہیں لے جائے گا, وہ اس کی نہیں ہے. جو چیز اللہ نے اس کو دی ہے وہ حکمت ہے, ان سے اچھا علاج کوئی نہیں کرتا. اچھا جی, یہ حکیم ہے. اور انتہائی گون کیسز میں بھی اگر کسی کو شفا ہوئی ہے تو وہ اللہ نے ان کے ذریعے. لیکن وہ شرک میں جو آدمی پڑ جائے, مثال کے طور پہ ہم کلفٹن میں ایک گھر میں رہتے تھے, وہاں پر گاڑیاں چلنا شروع ہو گئیں, بچے کی گاڑی جس میں بیٹری نہیں ہے, خود بخود چل وہ رہی ہے. گاڑی جو ہے اس نے لائٹیں بھی جل رہی ہیں اور وہ چل رہی ہے بغیر ریموٹ کے. تو ہم نے, میں اور میری بیگم, ہم بچے سو رہے تھے, پرانی بات ہے, تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ تو ڈائریکٹ حملہ ہے, اور اگر آج ہم اس گھر سے چلے گئے تو پھر کبھی آ نہیں سکتے. تو میں نے کہا سگریٹ لے آؤ. اس نے کہا گھر میں یہ ہو رہا ہے, گاڑی چل رہی ہے, اور اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا, لیکن یہ جو ہے فزیکلی بہت بڑا ایک حملہ تھا. اور وہ شیشہ توڑ رہی تھی, جس کمرے میں وہ تھی اس کا ایک شیشے کا وہ تھا, اس کو توڑنے کے چکر میں تھی. میں نے کہا ابھی کمرہ بند کر دو اور مجھے سگریٹ دو. میں نے وہ بند کمرے میں ایک سگریٹ پیا, اور میں سوچا کہ کروں کیا, بچوں کو دبا کے ہم یہاں سے بھاگ جائیں تو وہ جو ایگزٹ تھا وہ وہیں سے ہو کے گزرتا تھا, تو نہیں جا سکتا. جب وہ شور کم ہوا تو جھانک کے دیکھا وہ گاڑی اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی. میں نے کہا اب ٹی وی بڑی آواز میں لگاؤ اور چائے بنا دو. اور پھر میں نے ایک تقریر کی, یہ بلاک 5 کلفٹن کی بات ہے, اوشن مال کے اپوزٹ وہ گھر ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ جو کوئی بھی ہیں, میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن میں یہاں اکیلا نہیں رہتا, میرے ساتھ ایک عورت رہتی ہے اور 2 بچے رہتے ہیں, اور میں خود بھی کمزور دل آدمی ہوں. اگر آپ مجھے نظر آ گئے یا آپ نے آئندہ پھر کوئی ایسی حرکت کی تو پھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اور میں نے, علی بھائی مجھے نہیں پتا میں نے کس بیس پہ یہ کہا, میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. میں نے کہا پھر میں نہیں چھوڑوں گا, اور میں پوری نسل تباہ کر دوں گا تمہاری اگر تم نے آئندہ یہ حرکت کی, اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی میرے گھر میں ہوئی. اور اگر تم چاہتے ہو میں یہاں نہ رہوں تو مجھے ابھی کوئی اشارہ دو, ابھی نہیں کل صبح میں یہ ویکنٹ کر دوں گا جگہ. یہ میرا گھر نہیں ہے, میں یہاں کرائے پہ رہتا ہوں, میں چھوڑ دوں گا. اینڈ دین اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, لیکن میرے پیسے غائب ہوتے تھے. گھر میں میٹھی چیز اگر پکتی تھی تو وہ جو شوگر فری ہے وہ رہ جاتی تھی, اور میٹھی چیز غائب ہو جاتی تھی. ایک دن پھر اب مجھے تقریر کا شوق ہو گیا, پھر میں نے تقریر کی. میں نے کہا بھائی اب ان کے لیے بھی بناؤ, کیونکہ یہ تو ہماری چیز کھا جاتی. تو وہ جو ان کے لیے بنی, وہ پورا وہ کھیر کا کنڈا, پہلے ہمارا ایسا ہوا جیسے کسی جانور نے کھرچ کے کھایا ہے, لیکن پھر وہ پورا کھیر کا کنڈا ہی چلا گیا, وہ آج تک نہیں پتہ لگا کہاں گیا. اچھا, میں اب آپ سے 2 چیزیں شیئر کرتا ہوں خالد بھائی. میرا اس پہ بلیو نہیں تھا کسی زمانے میں نا. اوشن مال کا آپ نے ذکر کیا, یا مڈیس ہاسپٹل ہوتا تھا, یاد ہے؟ جی. وہاں پہ نیچے ہوتا تھا مردہ خانہ. جب یہ اوشن مال بنا تو وہاں نیچے آغاز سے ایک مال ہے, وہ وہاں اوپن ہوا. آغاز کے کوئی پارٹنر تھے, انہوں نے کھولا وہاں پہ. وہاں ایک ہمارے دوست ہے عدنان اب پاکستان سے باہر چلا گیا ہوا. تو عدنان نے ایک دفعہ کہا, اس نے بلایا اوپننگ پہ, ہم گئے وہاں پہ. اچھا 3 مہینے بعد عدنان نے جاب چھوڑ دی. تو میں نے کہا کیا ہوا یار, وائی یو لیفٹ؟ کہتا ہے یار علی بھائی یہاں پہ نا پیرانارمل یا سپر نیچرل چیزیں ہیں. تو ہم ہنسے سارے, ہم نے مذاق اڑایا اس کا. اس نے کہا میرے آفس میں نے کچھ دکھانا ہے. اس کے آفس گئے, رات کی 3:30 بجے کی فوٹیج ہے, مجھے آج بھی یاد ہے, مجھے گوز بمز آ رہے ہیں. چیزیں گر رہی ہیں زمین پہ, خون کے پیروں کے نشان بن رہے ہیں, سامنے دیوار پہ اور اوپر چھت پہ ہیں, اور وہ چلے گئے. اس کے بعد سامنے اس کا نیچے سے انٹرنس ہے اس دکان کی, وہاں سے آٹومیٹکلی ایک ایمبولینس چلتی ہوئی آئی ہے, خالد بھائی دروازے پہ کھڑی ہو گیا کہ, اور اس کی وہ ونڈوز خود بخود کھل گئی. اس کے بعد ہم تو بھاگ گئے وہاں سے بھائی جان. یہ میرا جو میں نے دیکھا ہے, میں نے وہ آپ سے شیئر. تو ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ ہیں یہاں پر یا نہیں ہیں, اور اگر وہ ہیں اور اپنے آپ کو نہیں انٹروڈیوس کرا رہے تو یہ اچھی چیز ہے. اچھا, یٹ ایٹ دا سیم ٹائم سائنٹسٹ کا ایک وہ سوال ہوتا ہے, وہ جو اس پہ, میں یہ نہیں کہتا دہری ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں, مگر جو لوگ بلیورز نہیں ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جی, جیسے نہیں کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا, کہ یار یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے اور وہ ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, آوازیں آ رہی ہیں, سنائی دے رہا ہے. سو یہ اس کی ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ یار یہ ویریفیکیشن یہ خواب میں آ کے کرتے ہیں. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہمیں جب یہ سب اچھی طرح پتہ لگ گیا کہ ایسا ہے, تو میری اور میری بیوی کے خواب میں ایک ہی چیز آئی, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم تمہارے ساتھ 2 چھتی والے گھر سے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ کس گھر کا کہہ رہے ہیں. ہم 2 چھتی والے گھر سے تمہارے ساتھ ہیں, وہ آپ کے ساتھ موو کر رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ موو کر رہے تھے. واو.
اور وہی جن سے میں نے پھر تقریر کی تھی جن کے خلاف. اور ہم 2 چھتی والے گھر سے تمہارے ساتھ ہیں, فلاں کمرے کو صاف رکھا کرو, وہ والا جو قرآن مجید ہے اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دو, اور یہاں صفائی کا خاص خیال رکھو. اور یہ جو 2 لوگ کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک خاتون ہے جو حبشی النسل عرب نژاد لگتی تھی, دراز قد تھیں, ہیوی جسامت کی مالک تھیں, اور انہوں نے ایک ڈاٹڈ چغا جیسا پہنا ہوا تھا, اور وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی. وہ سیڑھیاں تھیں جو اوپر سے ایک 1 یونٹ کے گھر میں جیسے آتی ہیں, ان سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی. اور وہ جو حضرت تھے وہ اتنے دراز قد تھے کہ ان کی مجھے جو نظر آئی وہ صرف داڑھی تک نظر آ رہی تھی, اور باقی انہوں نے سفید کپڑے پہنے تھے, ٹخنوں سے اونچے ان کے شلوار یا پاجامہ تھا, مجھے نہیں پتہ. وہ جو خاتون تھیں وہ جلال میں تھیں, وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں اور وہ بول نہیں رہی تھی. اور وہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے رونگٹے گردن کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو سچی بات ہوتی ہے تو اس کا کچھ اثرات ہوتے ہیں. اور وہ جو حضرت تھے انہوں نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں کہ یہ کرو. ہم نے وہ سب کچھ کیا. اور ایک دن ہماری جو ہیلپر تھی گھر میں, جو میڈ تھی ہماری, اس سے کوئی مسٹیکس ہوئیں, اور اس نے کچھ ایسے بچوں کے کپڑے وہاں رکھ دیے جو دھلنے والے, ابھی دھلے نہیں تھے وہ, اور وہ رکھ دیے. اور ہم لوگ 2-3 دن کے لیے گھر سے گئے, اور وہ اسی کمرے میں وہ کپڑے. اس کی جو ہمیں سزا ملی وہ ایسی بھیانک سزا تھی کہ پورا دن میری گاڑی کی چابی غائب, میرا ATM کارڈ غائب, میرا والیٹ غائب. اور یعنی وہ ایسا کام ہوا کہ اس دن ہماری پوری گاڑی کا پہیہ معیشت جو تھی گھر کی رک گئی. ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, نہ گاڑی تھی, نہ پیسے تھے, نہ ATM تھا. خیر میں دفتر گیا, اور واپسی پر میں نے کہا اب میں چابی کہاں سے بنواؤں. وہ آٹومیٹک گاڑی تھی, اس کی چابی بننے کے لیے وہ کمپنی بناتی ہے, اور وہ بڑا لمبا چکر تھا. مجھے جو محلے کے ڈرائیور تھے انہوں نے کہا جی آپ تو لمبی ٹھکے گی, اب یہ نہیں کھلے گی. میں رکشے میں بیٹھا دفتر سے نکل کے کہ بھائی اب مجھے کہ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں پہ چابی بنتی ہو. تو اس نے کہا میں آپ کو گزری لے جاتا ہوں. وہ مجھے گزری میں ایک جگہ لے گیا, سب دکانیں بند ہو رہی تھیں, ایک دکان کھلی تھی. اس نے کہا یہاں چلے جائیں. اس دکان پر 2 لوگ بیٹھے تھے, ایک بچہ اور ایک آدمی. اس نے مجھے ایک چابی نکال کے دکھائی. اس نے کہا یہ چابی ہے. وہ چابی کیسی تھی؟ میں نے کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں کیسی تھی. اس نے کہا بہت سے گچھا دکھایا, کہ ان میں سے بتاؤ. میں نے کہا ایسی تھی. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. اس نے وہ چابیاں جیب میں رکھی, بچے کو بیچ میں بٹھایا, پیچھے میں بیٹھا, اور ہم دونوں جو ہے. رکشے والے نے مجھ سے پوچھا اب میں جاؤں؟ میں نے کہا ہاں بھائی میرا کام ہو گیا, میں ان کے ساتھ جاؤں گا. تو وہ گزری سے کلفٹن تک ہم ساتھ آئے. اس نے جیسے ہی آیا سلمان بھائی, اس نے تالا کھول دیا میرا اسی چابی سے. میں نے کہا واہ یار, جب تالا کھل گیا تو اگنیشن بھی کھل جائے گا اس سے. میں نے کہا اس کو تو دیکھیں آپ, کھولا اس نے, وہ بھی کھل گیا. میں نے کہا بس بھائی یہ چابی کے بتا کتنے پیسے ہوں گے. اس نے کہا جی اس کے 5,000 روپے ہوں گے. میں نے کہا 5 تو بہت زیادہ ہیں. خیر بڑی بھاؤ تاؤ کر کے وہ 2,000 روپے میں نے اس کو ٹکایا. وہ چابی میرے کھل گیا سب کچھ, میرا معاملات روا ہو گئے. اب میرے پاس اس گاڑی کی 3 چابیاں ہیں, اور وہ تینوں اوریجنل ہیں. ایک وہ چابی جو گزری میں بنی, ایک وہ چابی جو اوریجنل اس کی چابی تھی, اور تیسری وہ چابی جو میری بچی نے مجھ سے کہا کہ بابا وہ چابی جو ہے نا آپ کی, وہ فلاں میری الماری کے اوپر ایک باکس ہے, میرا جویلری باکس ہے, اس کو کھولے. میں نے کہا وہ تو بھائی کھلتا ہی نہیں کبھی, وہ تمہارا جویلری باکس جو ہے, یعنی آپ کھولیں تو دیکھیں تو جہاں تک اس بچی کی پہنچ بھی نہیں تھی, اس جو بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہار بندر, وہ جمع کرتی تھی اپنی چیزیں. اللہ اس کے اندر ایک پاؤچ میں وہ ایک چابی رکھی تھی, وہ بھی اسی کی ہے. تو آج میرے پاس 3 چابیاں ہیں اس گاڑی کی. ATM کارڈ کتنے ہیں؟ نہیں یہ بھی ہے سر, ATM آپ نے اچھا یاد دلایا کہ جب میں ایکسپریس پہ وہ کر رہا تھا تو ایک رانی باجی کا ہم نے ایپیسوڈ کیا. تو رانی باجی لیاقت آباد میں 40 گز کے 3 گھروں میں رہتی تھی, اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے ساتھ ایک چڑیل رہتی ہے, اور بڑا نیگیٹو کریکٹر ہے وہ. تو مجھے کوئی صاحب لے گئے, ہم تو جاتے اسی طرح تھے کہ جہاں پتہ لگا ہم پہنچ کے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے. تو انہوں نے کہا کہ باتیں ہوتی نہیں, ان کی آنکھوں میں سے ایک شعاع نکلتی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ بابا ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اوپر رہتے ہیں. اب وہ ایک مچان تھی, تو ہم نے کہا یہ ممکن ہے کہ ہم وہیں بیٹھ کے آپ کا انٹرویو. ہاں ادھر آ جائیں, لیکن میرا فیس نہیں آنا چاہیے, میری بہت بدنامی ہوگی. میں نے کہا نہیں آپ کا فیس نہیں ہے, ہم بلر کر دیں گے. انہوں نے مجھ سے بہت باتیں کی, اور بار بار وہ کہتی تھی وہ بابا مطلب یہ اوپر بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا ان سے کہیں میرے لیے دعا کریں تاکہ میرا بھی ان سے کوئی انٹریکشن ہو. آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں. پھر نیچے بڑھی. میں نے کہا کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں کر دیں گے.
میں نے کہا مجھے کیسے پتہ لگے گا کرتی؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کو کیسے پتہ لگے گا. پھر چپ ہو گئی. میں نے کہا کیا بتایا؟ وہ کہہ رہے ہیں جب ٹیم آئے گا تو پتہ لگ جائے گا. اللہ اکبر. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ ٹیم ایسے آیا, وہ ہم نے ختم کر دیا. وہ ان کا کافی لمبا تھا وہ, کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ کھانا 3 آدمیوں کا بنتا تھا, کھاتے 60-70 لوگ کھاتے اللہ تھے, اکبر. اور وہ دلہن کی شکل میں آتے تھے اور پورا محلے کو پتہ تھا. اور مطلب اس فیملی میں کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی. وہ تھیں اور ان کے ایک بہن بھائی تھے, اور وہ ان میرڈ تھے. وہ کہتی ہیں یہ ہونے نہیں دیتے, اور یہ ہمارے یہاں رہتے ہیں, یہ ایسے ہیں, میری تو مٹھائی کھا جاتی ہے, میں تو ڈراتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھو میرے گھر میں جوان بھی ہے انہیں, تم سامنے نہیں آیا کر, وہ موٹا حبشی ہے وہ آ جاتا ہے. ایسے جیسے آپ اپنے کسی دوستوں کا ذکر کریں. وہ ایسی مطلب بہت شاندار کریکٹر تھا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آمین. تو وہ جو ٹیم آیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے دعا کروائی تھی, اس میں شرک کا پہلو جو ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی شرک نہیں ہے, اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, اور انسان اشرف المخلوقات ہے, اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ چیز ہمیں فلاں نے دی تو یہ شرک ہے. یہ جو آپ نے مجھے کافی پلائی, اگر میں کہوں کہ یہ مجھے علی سلمان نے پلائی, تو یہ میرے حصے کی کافی تھی جو مجھے 100% ایگری. تو میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں, اور میں یہ لکھتا بھی ہوں, میں کہتا بھی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف. تو وہ سمجھے کہ شاید یہ میری ضرورت ہے. وہ جو بھی ہستی تھیں وہ, یا نہیں تھیں, میرا وہم ہے. میرے اکاؤنٹ سے میرا وہ ٹائم میں آپ کو بتایا جو انہوں نے کہا تھا کہ ٹیم آئے گا تو پتہ لگے گا. وہ ٹیم ایسے آیا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی ولادت ہوئی ماشاءاللہ. اور میں نے اپنے آفس فون کیا. میں نے کہا بھائی پیسے دو مجھے ری ایمبرسمنٹ. تو اس نے کہا ری ایمبرس کر دیں گے, آپ پے کر دیں. تو میں نے اپنے ATM سے, اپنے کارڈ سے وہ 62,000 روپے پے کیے ہاسپٹل میں. لیکن وہ 62,000 روپے میرے بینک سے نہیں نکلے. جب میں نے چیک کیا تو یار وہ پیسے اضافی کیسے تھے؟ تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ جی میرے پیسے آپ نے ڈالے بینک میں؟ اس نے کہا جی ہم تو آپ کو چیک دیں گے, نہیں دیا ابھی تک. تو میں نے کہا پھر میں بینک گیا. میں نے کہا بھائی یہ جو فلاں میرے اکاؤنٹ میں جو 62,000 روپے ہیں, یہ تو میں نے فلاں ڈیٹ پہ نکالے تھے, آپ دیکھیں یہ نکلے یہ ابھی تک پڑے ہوئے کیسے ہیں؟ اور ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہمیں مل گئے, ان کو تو پیمنٹ ہوگی. تو بینک والے نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ اس ڈیٹ پہ آپ کے پیسے جو ہیں یہ نکلے تھے, اور اسی ڈیٹ پہ آپ نے واپس جمع کیے. میں نے کہا میں نے نہیں جمع کیے. تو وہ پیسے مدتوں وہاں رکھے رہے, اور میں سوچتا رہا کہ بھائی یہ پیسے تو مجھے نہیں لینے, کیونکہ یہ میرے پیسے نہیں ہیں, اور میں نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں. میں نے آپ سے پیسے نہیں مانگے, میں نے آپ سے کوئی مدد نہیں مانگی, اور نہ مانگنا چاہیے, کیونکہ یہ شرک ہے. اگر ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے, مجھے کسی نے کہا کہ وہ جس کمرے کا میں آپ سے گھر کا ذکر کر رہا ہوں, مجھے کسی نے کہا آپ پاگل ہیں, آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں یہاں سے چلے جاؤ. یہ تو ایسا گفٹ ہوتا ہے کہ آپ کمرے میں لکھ کے رکھ دیں کہ مجھے یہ چاہیے تو آپ کو وہ مل جائے. میں نے کہا یہ تو شرک ہے. کیوں اللہ کے علاوہ کسی اللہ اور کے سے علاوہ مانگنا؟ غیر اللہ سے کیوں مانگیں ہم؟ اس میں شیاطین بھی ہیں جو آپ کو ورغلاتے ہیں, آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں, آپ کی چیزیں لے جاتے ہیں. تو میرے جب درہم گئے تو پھر میں نے شور کیا, میں نے کہا مجھے میرے پیسے چاہیے. یہ 1,500 2,000 روپے جاتے ہیں, لیکن یہ کافی نیا میں دبئی سے آیا تھا, اور وہ میری جیب میں سے 1200-1300 کے قریب درہم تھے, وہ نکل گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو ہیوی اماؤنٹ ہے میرے حساب سے, یہ چاہیے مجھے. بڑا شور کیا میں نے. تو میں نماز پڑھی, اور میں نے دیکھا کہ جس کوٹ میں سے وہ گئے تھے وہ اسی کوٹ میں ویسے ہی رکھے ہوئے, اور وہ وہی درہم تھے جو میرے نکلے تھے. لیکن یہ جو پیسے لے جاتے ہیں گھروں سے, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, وہ واپس آ جاتے ہیں. اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ کس طرح سے پتہ لگتا ہے کہ ہیں, تو وہ آپ کو بتاتے ہیں, خواب میں آ کے بھی بتاتے ہیں, اور جن گھروں میں پوری فیملیز ہیں وہ انٹروڈیوس کراتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آنے سے پہلے اشارے دیتے ہیں, یعنی جس گھر میں یہ ہیں, یہ اگر ڈائریکٹ آپ کو نظر آ گیا تو آپ کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جیسے ہی گھر میں جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے سب بتیاں جل رہی ہیں پھر بھی اندھیرا ہے. آپ نے استری کا بٹن آن کیا ہوا تھا, وہ آف ہو گیا. آپ نے ٹی وی کھولا ہوا تھا, وہ بند ہو گیا. آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا, وہ بند ہو گیا. کھٹ کھٹ ہوتی ہے رفتہ کر کے نا, یہ آپ کو اپنے یوز ٹو کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ جھلک دکھاتے ہیں. آپ کو لگے گا کوئی گزر گیا, آپ کو لگے گا آپ کا کوئی فیملی ممبر گزر گیا, آپ کو لگے گا کوئی آپ کو آواز دے رہا ہے, آپ کے کوئی گھر کا بندہ آپ کو آواز دے رہا ہے, آپ کا بچہ آواز دے رہا ہے, آپ کی بیوی آواز دے رہی ہے. لیکن وہ نہیں ہوگا. آپ کی شکل میں ایک آدمی آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کو نظر آئے گا, لیکن وہ آپ تو ہوں گے آفس میں, لیکن آپ وہاں نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ کر کے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم ہیں. جب آپ لوگ آپس میں ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر چکے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں ہمارے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی ہے. پھر آپ کا ڈر رفتہ ختم ہوتا ہے,
اور پھر یہ ایک ایک کر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. وہ چیک کرتے ہیں کہ اس گھر میں سب سے مضبوط قوا کا آدمی کون ہے یا عورت کون ہے یا بچہ کون ہے. ان کے ذریعے سے پھر وہ آپ کو میسیجز آتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا. وہ کہے گا آپ یقین نہیں کریں گے, پھر آپ کی بیوی یقین نہیں کرے گی, لیکن رفتہ رفتہ سب لوگوں کو یقین ہوگا اور پھر وہ اس گھر کے ایک ممبر کے طور پہ وہاں رہیں گے. بچے جو ہیں وہ کہیں جا کے کسی کو پوئٹری سنا رہے ہیں, کسی کے ساتھ گانا گا رہے ہیں, کسی کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں, تو اس کو تو نظر آ رہا ہے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میرا بچہ پاگل ہو گیا, میرے بچے کو کوئی مینٹل کیس ہے, آپ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں. لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ ایسی مخلوق اللہ نے بنائی ہے. آف کورس اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے مقدس کتاب میں قرآن مجید میں بھی ہے, اور جن لوگوں پہ یہ نہیں گزری ہے علی بھائی وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, اور جن پہ گزری ہے ان سے اگر آپ پوچھیں تو بدترین حالات ہیں. اربوں کی جائیداد کوڑیوں کے مول بھی فروخت نہیں ہوتی اس شہر میں. بسے بسائے گھر جو ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں, بے روزگاری جو ہے وہ پھیل جاتی ہے گھر میں, گھریلو ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کا توڑ جو ہے وہ صرف ایک تو اللہ کا کلام ہے, دعا ہے, اور پھر آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا اللہ کا ولی مل جائے جو وہ خود بخود مل جائے ان سے اور آپ interact کا یہ کرنے مسئلہ والا. حل ہو جائے, ورنہ پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کسی کرتوت کی سزا ہے جو اللہ نے آپ کو اس صورت میں دی ہے. میرا یہ تجربہ ہے بھائی. خواتین و حضرات, یہ ڈسکشن بہت انٹینس ہو گئی تھی, بٹ اٹ یٹ واز ویری امپورٹنٹ بیکاز میں نور الحسن, جس کو میں بابا جی کہتا ہوں, ہمارا اینکر ہے نور, بڑا شاندار آدمی. ہاں نور, اور ایک ندیم جعفری وہ بھی ایک بڑا بابا ہے, وہ کافی پھیلا ہوا بابا ہے, ہر طرف پھیلا ہوا. آج ملک بھر میں یوم ندیم جعفری مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا. عالم, ہاں بالکل ٹھیک ہے. ابھی وہ نہیں, اس کو تو منایا جانا چاہیے. 3 لوگ ہیں, ندیم جعفری, سہیل جاوید اور فخر عالم. ہاں, ہم بڑے فخر سے ان سب کو مناتے ہیں, اور تینوں ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ جنات ہیں. ہاں نہیں, ان میں ایک چڑیل بھی ہے, وہ میں نہیں بتاؤں کون سی. لیکن میں آن اے لائٹر نوٹ میں اس کو ختم کر رہا ہوں بیکاز یہ سبجیکٹ بہت سیریس تھا, کہ ہمارے یہاں پہ ہانڈی بھی اڑتی ہوئی آ جاتی ہے, آپ کو گڈا آپ کا وہ بنا کے پتلا, اس میں سوئیاں چبو کے آپ, یہ حرامزادے گوروں کے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے. تو وہ علی زیدی صاحب ہمارے دوست پی ٹی آئی والے, وہ بتاتے ہیں, ان کو جب بھی ان سے ملو نا تو کہتے ہیں یار کہ ہمیں وائٹ ہاؤس کا تذکرہ نہیں بھولتے. تو میں ان سے کہتا ہوں یار ہمارے یہاں تو بلیو ہے, فیتھ ہے, ریلیجن میں بھی ہے, یہ سارا گوروں پہ جادو ٹونا جن بھوت یہ نہیں اثر کرتے, کیوں؟ کیا خیال ہے آپ کا, ان میں ہوتے؟ وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ توہم پرست ہیں. ریلی؟ جی, طلعت حسین صاحب نے اسکاٹ لینڈ میں ایک سیریل کی تھی, کوئی قلعے ولے کے اندر وہ شوٹ کرتے تھے. وہ اسکاٹ لینڈ میں وہ جو ہیں ذوالفقار اور ان کی بیگم تسمینہ تو اب ماشاءاللہ ان کی ممبر بھی ہیں پارلیمنٹ کی. آپ ان سے کسی دن پوچھیے گا, یہاں سے بہت بڑا فنکاروں کا ایک اسد نبیل, یہ کافی لوگ گئے تھے. انہوں نے کئی سیریلز کی, لیکن ایک میں طلعت بھائی بھی تھے, طلعت حسین. ہاں. تو طلعت بھائی نے مجھے بتایا کہ جس کیسل کے اندر وہ شوٹ کر رہے تھے وہ ہانٹیڈ کیسل تھا, اور میں نے ڈان میں لکھا بھی تھا, وہ کہیں مجھے اگر مل گیا تو میں آپ کو بھیجوں گا, وہ کہ وہ طلعت بھائی نے بتایا کہ وہاں پر بالکل ایسے تھے کہ ساتھ ساتھ چلتے تھے, اور وہ واش روم تک جانے کے لیے 4-5 لوگوں کو لے کے طلعت بھائی گئے تھے. میں نے اس میں لکھا ہے وہ, اور وہ تسمینہ نے بھی اس کی تصدیق کی اور ذوالفقار نے بھی کی. اور وہ حالانکہ وہ ہانٹیڈ ڈرامہ نہیں تھا, وہ کوئی تاریخی قسم کی چیز تھی, لیکن وہاں پر ہے یہ جو علی رضا ہیں اے آر وائی والے, جو وہ انتظار کیجئے گا, کون سا وہ جو پولیس والا جو ایک شو کرتے ہیں, موسٹ وانٹڈ یا انتظار کیجئے گا. علی بھائی سے ہماری بڑی پیار محبت کا رشتہ. تو علی بھائی لندن گئے, اور علی رضا نام کے ہی ایک آدمی کے یہاں ٹھہرے جو غزل سنگر تھا, کراچی میں تھا, پھر وہ وہاں شفٹ ہو گیا, برسوں سے وہیں پر ہے, وہ بھی ہمارا بھائی. تو علی بھائی کو اس نے کہا آپ ہمارے گھر ٹھہریں گے. تو علی رضا کی بیگم نے کہا کہ علی بھائی آپ یہاں ضرور رہیں گے, لیکن یہ جو احاطہ ہے یہاں نہیں جائیں گے آپ. انہوں نے کہا یہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ ہانٹیڈ ہے. تو یہ نہیں مانے. کرمنلز موسٹ ہانٹیڈ, the criminals most haunted, انتظار مت کیجیے گا. تو کہہ لگے میں وہاں, شام کو بڑا اچھا موسم تھا, اور میں اس گراسی سی جگہ تھی, میں جا کے وہاں بیٹھ گیا. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ گیلس پہنے ہوئے ایک بڈھا, اور وہ کافی لہرا رہا ہے اپنی ایسے کر کے, اور وہ ڈانس کر رہا ہے مجھے دیکھ کے, کبھی نظر آئے کبھی غائب ہو جائے. کہہ لگا پھر میں بھاگا وہاں سے,
میں نے آ کے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے منع کیا تھا آپ کو, وہ جگہ جو ہے وہ ہانٹیڈ. کیا تو بہت زیادہ ہے. آپ نے ندا بھابھی کے شو کا کچھ پتا؟ میں نے ندا یاسر سے معذرت کی کہ میں نے پہلے ندا یاسر کو خود فرمائش کی ایک دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے شو میں یہ ذکر مارننگ شو پہ یہ ہو. تو ندا نے مجھے کہا خالد بھائی یہ نہیں چلے گا. لیکن جب میں نے فہد کا شو کیا ہم ٹی وی پر مارننگ شو, تو وہ پھر مجھے ندا نے فون کیا, اس نے کہا کہ آپ میرے شو پر بھی آپ آئیں, کیونکہ ایک رات پہلے. تو میں نے کہا بھائی اجازت نہیں ہے تمہارے شو پہ آنے کی, کیوں آپ نے تو وہاں بھی کیا. میں نے کہا اس کی اجازت تھی. یعنی مجھ میں کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا تم مجھے بلاؤ گی, میرے ساتھ ایک سائیکیٹرسٹ کو بلاؤ گی, میرے ساتھ ایک جعلی عامل کو بلاؤ گی, اور ہم تینوں سے کہو گی جن بلا کے دکھائیں. میں نے کہا یہ ہوتا نہیں ہے, یہ بڑا سیریس کام ہے. اس کو جو ہے وہ یہ کوئی مارننگ شو کا وہ شادی طلاق والا شو نہیں ہے بھائی. ہاں لیکن ندا سے کیونکہ ہمارا بہت پیار کا رشتہ ہے, ان کے والد سے, والدہ سے, بہن بھائیوں سے, خود ندا سے بھی اور یاسر سے, تو میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا بیٹا میں یہ نہیں کروں گا, مجھے اجازت نہیں. اس نے بڑی کوشش کی اور نہیں گیا. میں رات تک ان کی جو ٹیم کے لوگ تھے فون کرتے رہے. اگلے دن جو مجھے شکایت آج تک ہے, میں نے کبھی ندا سے نہیں کی ہے لیکن میں آپ بتا رہا ہوں, مجھے شکایت یہ ہے کہ اگلے دن وہ شو ہوا, اس شو میں یہی کچھ ہوا کہ ایک سائیکیٹرسٹ بیٹھا, ایک جعلی عامل بیٹھا, کچھ لوگ بیٹھے فیک, اور آخر میں انہوں نے ایک لائٹ پھوڑ دی, جو بہت بڑا ایک گمک بنا تھا. وہ گمک بن گیا کہ جی جن آ گیا, جن آ گیا. اس سے کیا ہوا کہ یہ سودا خراب ہوا. یہ میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, سیریس چیز ہے, اور ہمارے چینلز نے اس کو بہت زیادہ مذاق میں لے لیا, بغیر ریسرچ کے کام ہوئے. وہ جو میں نے جو شروع کیا تھا یہ, تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہماری شائستہ لودھی جو تھی, ہم نے اور شائستہ نے مل کے ایک پرائیویٹ پروگرام کے طور پہ اس کو شروع کیا تھا. وہ ان کی ساری اکوپمنٹس تھے, ساری فیسلٹیز ان کی تھیں. لیکن پھر مجھے ایک اور جگہ سے آفر رہی, تو میں نے کہا اب ڈیلے ہو رہا ہے اگر, تو اس نے کہا خالد بھائی یہ سب آپ کا. تو وہ سارا شوٹ جو ہے وہ مجھے ملا, اور پھر میں نے وہ ہیرو ٹی وی پر جو ہم نے 26 ایپیسوڈز کیے تھے پھر, اور وہ بھی بغیر ری انیکٹمنٹ کے تھے. اس میں وہ سب کچھ اوریجنل تھا, اس میں کوئی ڈراماٹائزیشن نہیں تھی, کوئی چیز جو تھی فیک نہیں تھی. اور وہ سارے وکٹمز تھے, جس میں یہ رانی باجی بھی تھی, جس میں جمیل جن بھی تھا, جس میں کراچی کے ایک بہت بڑے سرکاری گھر کا درخت مائی کے نام سے تھا, اور وہ مائی جو تھی وہ ایک درخت نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہستی ہے. اور جب میں نے اخبار جہاں میں مائی کے بارے میں لکھا تھا, تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے درخت کی چھال پر مکینوں کی چھاپ آ جاتی. اور جب میں نے دیکھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ اگر مائی سے ملنا ہے تو تصویر پلٹ دے, تو وہ جب تصویر ہم نے پلٹ کے دیکھی تو وہ ایک عورت کھڑی تھی. وہ درخت جو تھا وہ ایک عورت کی شکل میں تھا بیسیکلی, جو الٹ کے آپ کا ایک آئی ایلوژن ہوتا ہے نا, تو وہ ایسا لگا جیسے اس کے بال ہیں, اور اس کے تنا جو تھا وہ اس کے باڈی بن گئی, اور اس کے 2 ہاتھ تھے اور 2 پاؤں تھے, اور وہ کھڑی ہوئی تھی, بال بکھری ہوئی ایک عورت ہے. یہ مائی ہے. تو یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں. اس کو ہمارے ٹی وی چینلز نے, علی سلمان بھائی, بہت ہی فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. اسی لیے اب تک اس کے اوپر کوئی بھرپور چیز نہیں آئی. میں نے جو کچھ کیے ہیں وہ 26 ایپیسوڈز, وہ ایک ایسے چینل پہ چلے کہ جو ایک ٹیسٹ رن تھا وہ سمجھ لیں. اور مجھ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ وہ اس کو اپنے مین چینل پہ بھی چلائیں گے, لیکن وہ ان کو کسی نے کچھ کہہ دیا, کوئی وہم ہو گیا, کیا ہوا, وہ انہوں نے نہیں چلایا. کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں بعد میں جس مخلوق کے بارے میں تھا شاید ان کو کوئی ہیزیٹیشنز ہو, وہ نہیں چلا. آج تک ان کے ریکارڈ میں موجود ہے, نہ وہ مجھے دیتے ہیں نہ وہ اس کو وہاں چلاتے ہیں, نہ وہ یوٹیوب پر ہے. وہ اکا دکا چیز کوئی اس کی کسی نے اپنے گھر میں دیکھ کے کر لی تھی, اس کا اتنا امپیکٹ تھا جس نے دیکھا. میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے ان نون لوکیشن سے, آئی وانٹ یو ٹو ٹیل پیپل اباؤٹ. اچھا, ان نون لوکیشن سے اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں, ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ تنبیہ ہو کوئی مجھے. وہ جو جمیل جن والا ایپیسوڈ تھا, وہ اللہ تعالیٰ زندگی دے, ہماری بڑی اچھی اینکر ہیں مایا خان, وہ بھی اس زمانے میں ایکسپریس میں ہوتی تھی. جب میرا 1 سال کا کانٹریکٹ پورا ہو گیا تو مایا نے مجھے کہا کہ اب خالد بھائی آپ میرے ساتھ وہی سب کچھ جو آپ نے کیا ہے وہ کریں. میں نے کہا بھائی تمہارا ٹیمپرامنٹ وہ نہیں ہے, یہ بالکل الگ چیز ہے, تم مت کرو. تو اس نے خیر مجھے بہت ضد کی, اور ہم نے وہ شوز کیے, کچھ 3-4 شوز لائیو کیے. حالانکہ میں نے کہا تھا یہ لائیو کا ایلیمنٹ نہیں ہے, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے, یہ کسی کی اجازت سے ہوتا ہے اور بہت مخصوص آڈینس ہے. اس نے کہا نہیں میں کر لوں گا. تو جمیل جن والا ایپیسوڈ ہم نے کیا, جو نارتھ کراچی کی بیلکنی میں جمیل جن رہتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا, اب تم اس کا فالو اپ کرو.
نے کہا فالو اپ کیا ہوگا؟ میں نے کہا فالو اپ یہ ہے کہ وہ جمیل جن کا جو ایپیسوڈ تھا وہ جمیل بار بار خالد شاہ بھائی سے جو اس گھر میں جن کے گھر میں وہ تھا وہ جمیل اس سے پوچھتا تھا جب میں ریکارڈ کر کے آیا کہ یہ کب آن ایئر آئے گا. تو وہ مجھے فون کرتے تھے, میں کہتا مجھے جیسے ہی پتہ لگے گا میں آپ کو بتا دوں گا. تو جیسے ہی مجھے پتہ لگا وہ کس ڈیٹ کو آن ایئر ہوگا تو میں نے کہا جی فلاں ڈیٹ کو. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو یوٹیوب کا جو سرچ آپشن ہے اس کے اندر آتا ہے کہ جی کہاں پہ کتنی دفعہ دیکھا گیا, امریکہ میں, لندن میں, لاہور میں. تو اس میں ایک جگہ آ رہی تھی ان نون ڈیسٹینیشن. یہ مجھے خالد شاہ کے بھائی نے بتایا کہ جی ہم نے جب دیکھا کہ وہ ہمارا شو کہاں کہاں چلا ہے تو وہ ان نون ڈیسٹینیشن بھی تھی. تو وہ بڑا ٹیکنیکل آدمی تھا, دبئی میں رہتا تھا. کہنے لگا کہ میں نے اس کو جا کے سرچ کیا وہ ان نون ڈیسٹینیشن کیا ہے. تو پتہ لگا جی وہ 750 دفعہ دیکھا گیا ایک ان نون ڈیسٹینیشن پہ. اور جب اس نے زیادہ کریدا تو وہ صرف یہاں تک پہنچا کہ یہ ان نون ڈیسٹینیشن جو ہے یہ انٹارکٹک اوشن کے مڈ میں کوئی جگہ ہے. اور خالد شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے, وہ حیات ہیں, طبیعت خراب ہے ان کی آج کل. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ان نون ڈیسٹینیشن میں 750 دفعہ دیکھا گیا ہے انٹارکٹک اوشن میں, یہ جمیل کی فیملی نے دیکھا ہے. اور جمیل جو ہے وہ مجھ سے پوچھتا تھا کب ہے, تو جب وہ آیا تو یہ وہاں دیکھا گیا ہے. میں نے کہا اچھا جی, یہ ان کا کہنا. تو میں نے مایا خان کو کہا, میں نے کہا تم یہ والا جو ہے یہ کرنا. اس کے اپنے ریزرویشنس تھی, اس نے کیا تو بہت اچھا وہ, لیکن بعد میں جو ہے وہ جب اس کی باری آئی جب تک تو وہ ٹائم گزر گیا, کیونکہ اس سے پہلے وہ کچھ سائل لے کر آئی ہوئی تھی کہ جی میری شادی نہیں ہو رہی, میرے بچے نہیں ہو رہے, میری نوکری نہیں ہے, میرے کاروبار میں گھاٹا ہے. تو وہ جو ایک ٹپیکل مارننگ شو والا ہوتا ہے نا, وہ اس سیگمنٹ کے چکر میں جو اوریجنل چیز تھی وہ نہیں آئی. اور ایک میرا ماننا یہ بھی ہے, میرا وہم یہ بھی ہے کہ شاید وہ جس کے بارے میں تھا, یس, جب تک وہ نہیں چاہیں گے, شاید وہ یہ چیز نہیں پبلسائز ہونا چاہ رہے تھے. ہو سکتا ہے اگر ابھی بھی ان کی مرضی نہ ہو, چل سکے گا ایڈٹ کرنے آپ بیٹھے تو یہ چیز ہماری کوئی آڈیو میوٹ ہو جائے, کوئی بلر آ جائے کچھ, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی جان, یہ میرا خیال. خالد بھائی تھینک یو سو ویری مچ. وی اسٹارٹیڈ آن اے ویری لائٹر نوٹ. اللہ تعالیٰ جن جاوید چودھری پہ بھی رحم فرمائے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اللہ عمران خان پہ بھی رحم فرمائے, وہ تو خیر ندیم جعفری پہ بھی اپنا کرم فرمائے. بٹ یو سی آپ سے پہلی دفعہ اتنی ڈیٹیل نشست ہوئی ہے, اور میں چونکہ پنجابی اس لیے نشست ہوئی ہے. تو آپ ایسے ہنستے کھیلتے رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں, اچھے کام کرتے رہیں. لیکن یہ سبجیکٹ سیریس تھا, اس کو سیریس نوٹ پہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو مختلف قسم کی مخلوقات ہیں, سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہیں. اور نہ ہی اللہ کی مرضی کے بغیر, جیسے خالد بھائی نے فرمایا, نہ کوئی کسی کا رازق ہے, نہ کوئی کسی کو رزق دے سکتا ہے, نہ کسی کا رزق لے سکتا ہے, نہ کوئی کسی کو تکلیف دے سکتا ہے, نہ ہی کسی کو راحت دے سکتا ہے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی.